ویلکم بیک ناظرین. دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر اگر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر شریف صاحب, میں واجد شیخ بول رہا ہوں جرسی سٹی نیو جرسی سے. جی واجد بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سب شکر اللہ کا. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی والدہ کا سایہ آپ پہ سلامت رہے, ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ان کی دعائیں آپ کے شامل میں ہوں. بہت عنایت. ہم جیسے لوگ جو والدہ کی دعاؤں سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ذکر کر رہے تھے اقرال الحسن کا, ٹھیک ہے جی. جی جی اس نے بہت بڑا کام کر کے دکھایا کہ یہ ہمارے ملک کی, سندھ کی کیا سارے ملک کی یہی حالت ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو آج کل چل رہا ہے وہاں سلسلہ, نواز شریف صاحب اپنا کام سارا چھوڑ کے دورے کر رہے ہیں, کہیں مانسہرہ جا رہے ہیں, کہیں پیچھے جا رہے ہیں, ویلڈنگ کر رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں. یہ کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں عمر شریف صاحب؟ یہ کب تک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ یہ ہمیں کیڑے مکوڑے کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اور انہوں نے جو دولتیں لوٹی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت دے کہ وہ ملک میں واپس لے آؤ اور وہاں کی کوئی اکانومی اچھی ہو جائے. یہ لوٹ لوٹ کے باہر جاتے ہیں. آپ کو واجد بھائی شہباز شریف صاحب کا کال یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ جو لوٹی بھی دولت ہے میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا. اب میری دعا یہ ہے کہ انہوں نے جو لوٹی بھی دولت بیرون ملک سرمایہ کاری میں لگائی ہوئی ہے, جس میں ان کی اولادیں پل رہی ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہیں, اللہ کرے ان کے بھی پیٹ پھاڑ کے کوئی وہ دولت نکال کے پاکستان لے کر آئے. آج کا آپ نے نیا نہیں شہباز شریف کا سنا آپ نے نیا؟ جی ہاں میں نے سنا تھا جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کا پیٹ پھاڑ کے میں دولت نکال لاؤں گا. یعنی اندازہ کریں. بہت بہت شکریہ واجد شیخ صاحب, آپ کا میسج ہمیں مل گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو مل گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم, میرا نام ایوب خان ہے, میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں, ایڈیسن نیو جرسی سے. جی ایوب بھائی فرمائیے. اور ابھی آپ ذکر کر رہے تھے شہریار خان نیازی کا جو انٹرویو تھا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, انہوں نے اپنے آپ کو ڈپٹی ہیڈ آف مشن کہنے کے لیے صرف ایک ڈاکومنٹ شو کیا اور وہ ان کا ریزگنیشن تھا ان فارم آف ای میل. وہ ای میل جولائی 7, 2013 کو بھیجی تھی صبح 1:10 پہ, اور 10:08 پہ جولائی 7, 2013 کو ہی اس کا ایکسیپٹنس آ گیا تھا, اور وہ سنڈے کا دن ہے. اب سنڈے کو میرے خیال کے مطابق کسی قسم کا نہ تو کوئی ریزگنیشن منظور ہوتا ہے, نہ ایکسیپٹ ہوتا ہے, نہ اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے برٹش ہائی کمیشن میں. تو شہریار خان نیازی صاحب کے اپنے دعوے کے لیے صرف یہی ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک استعفیٰ دکھایا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھائی. اور آپ جس طرح اپنے پروگرام میں کہا, مجھے بالکل یہ بات دل کو لگ رہی ہے, اور اسی لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ شاہ زیب خانزادہ یا ٹی وی پہ جب بھی کوئی اینکر بیٹھ کر, لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, آپ جو بات کنوے کریں گے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. ایوب بھائی میرے پروگرام کا اگر آپ پرومو دیکھیں, میں پرومو میں ایک بات کرتا ہوں جو کہ بالکل پنچ لائن ہے. جاگیرداروں کی غلامی, حقائق سے کنارہ کشی اور اپنے اکاؤں کے اشاروں پہ چلنا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو بالکل ٹوٹلی فیبریکیٹڈ اسٹوری تھی, لیکن سوال یہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ نے اس فیبریکیٹڈ اسٹوری پہ کس طریقے سے بلیو کر لیا, کس طریقے سے وہ ٹی وی پہ سب کے سامنے لے آیا, اور کس بیسس پہ اس نے یہ چیزیں مان لیں اور کہہ دیا کہ بھئی یہ ڈپٹی ہائی کمیشن تھے, ان کے پاس یہ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں. کس پروف پہ؟ کل کو میں پاکستان میں چلے جاؤں کہ میں کہوں کہ میرے پاس پروف ہے کہ نواز شریف نے میرے پاس پیسہ اپنا رکھ کے یہاں پہ بولا تھا میں اپنے نام سے کمپنی کھول لوں, مطلب کیا پروف ہے میرے پاس, کیا ایویڈنس ہے؟ جی ہاں بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں, اور میرا دل اس لیے دکھا ہے کہ دیکھیں میں پاکستانی ہوں, میں یہاں سے پیسے بنا کے وہاں بھیجتا ہوں, میرے بھائی وہاں موجود ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر میرے بھائیوں کو یہ چیز جھوٹ بتائی جائے. میں عام پاکستانی ہوں, مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں پلیز خدا کے لیے میں ان سب سے کہتا ہوں پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ ایوب, بہت بہت شکریہ ایوب بھائی آپ کی کال کا. ایوب بھائی نے کال کی, اپنی رائے ہمیں دی, اور اس سے پہلے واجد شیخ صاحب کا فون آیا, انہوں نے بھی بولا پاناما لیکس کے اوپر, اس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین ایک میں بہت امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں جلدی اس کو پڑھوں گا, لیکن بہت اسٹرانگ میسج ہے. یہ بی بی سی اردو کی سٹوری ہے, سٹوری کا نام ہے پاپا کو گندم کی بوری کی طرح پھینکا گیا. یہ ایک بچی کی سٹوری ہے, صدف اس کا نام ہے, 10 سالہ بچی. وہ اپنے مکان کی کچی دیواروں کے پیچھے روتے ہوئے سسکیوں میں اور آہوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاپا کو
بوٹوں سے، لفظ بوٹ میں نے استعمال کیا، جوتے استعمال نہیں کیا، بوٹوں سے مارا گیا، دھکا دیا گیا اور اس کے چاچو کو اٹھا کے پھینکا گیا اور اس کے پاپا کو ایک گندم کی پوری کی طرح پھینکا گیا. وہیں پہ اس پاس بیٹھی ہوئی اس کی ادھیڑ عمر دادی جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ میں اقتباس آپ کو دے رہا ہوں BBC اردو کی کہانی کا، کانپتے ہوئے اس نے بولا اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے مارا گیا. اس کے دادی کے منہ پہ نیل کے نشانات تھے اور وہ تڑپتی رہی اور اس نے بولا میرے بچوں کو میرے سامنے مارا گیا اور میں کچھ نہ کر سکی. صدف کے والد کا شاید قصور صرف اتنا تھا کہ وہ پنجاب ضلع اوکاڑا کے ان مزارین میں سے ہے جو تقریباً 16 سال سے زرعی اصلاحات اور زمین کی ملکیت کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں. اپنی زرخیز زمین کے لیے، اس کے حقوق کے لیے وہ 16 سال سے تحریک چلا رہے ہیں. یہ پاکستان میں بیچارے مزاروں کا حال ہے. حال ہی میں انجمن مزارین کے احتجاج کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت روکا گیا. اب انسان اپنا سر دیوار پہ مار کے پھوڑ لے کہ ان غریب مزاروں کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کس طرح لگ سکتا ہے، جو کہ بیچارے اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کہ اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان ان کے اوپر آپ لاگو کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان ان چوروں، ڈکیتوں، فیرونوں کے خلاف لگاؤ جو سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں. یہ جاگیردار اور وڈیرے جو ان اسمبلیوں میں آ کے صرف اور صرف اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے لڑتے ہیں، اپنے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. فردر اسٹوری میں کہا جاتا ہے کہ پولیس نے درجنوں مزارین کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا اور صدف کے والد کی طرح کئی افراد کو گھروں سے اٹھایا گیا. 13 مزارین ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں سے چند کے خلاف اب دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں. ان میں سے 2 خواتین بھی ہیں. اللہ اکبر. جہاں اتنا ظلم ہوگا، جہاں غریب کو اس کو زندہ جیتے جاگتے قبر میں اتار دیا جائے گا، وہاں اللہ کا قہر نازل ہوگا، وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس ملک میں سیلاب کیوں آتے ہیں، اس ملک میں آفتیں کیوں آتی ہیں، اس ملک میں بم کیوں پھٹتے ہیں، اس ملک میں لوگوں کے گلے کیوں کٹتے ہیں، اس ملک میں بچے مائیں اپنے بچوں کو کیوں بیچ دیتی ہیں، اس ملک میں ایک روٹی کے پیچھے قتل ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں. جہاں ہمارا وزیر اعظم انگلینڈ جا کے رولیکس کی گھڑیاں خریدتا ہے، اپنی نواسی کو 7-7 کروڑ کے ہار دیتا ہے شادی کے تحفے پہ، وہاں مزاروں کی یہ حالت ہے. اور یہ دیکھیے مطلب ان کی ہپوکریسی دیکھیے، یہ 2 منہ والے سانپ ہیں. ابھی نواز شریف صاحب نے بھٹا مزدوروں کے لیے خدمت کارڈ ایشو کیے ہیں. تم بھٹا مزدوروں کے لیے خدمت کارڈ ایشو کر رہے ہو، تم تو بھٹا مزدوروں کو بھٹوں میں ڈالنے والے لوگ ہو. یہ مزاروں کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. آگے دیکھیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے ناظرین. عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکریٹری فاروق طارق کا کہنا ہے کہ سالوں سے کاشتکاری کرتے کسان اچانک دہشت گرد کیسے ہو گئے. مجھے یقین ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی آڑ میں مزاروں کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے DPO اوکاڑا سے جب رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور اگر کوئی خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے تو ان کو قانون سکھانا پڑے گا. اب جو میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے قبل اس تنازع کا حل اکثر طاقت کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی اور اس کو ابھی پھر تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے اور اسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کے کمیشن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق ریاست کی جانب سے مزاروں کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی گئی ہے، جس کے لیے اس بار دہشت گردی کے قوانین کا سہارا لیا گیا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج انہیں زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتی ہے. وہ جو میں نے بوٹ کا ذکر کیا تھا، اب آپ دیکھ لیجئے وہ سٹوری کہاں آ رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، فوج، اور انتظامیہ اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہے. ایک دیہاتی اظہر اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیوں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں تو کھانے تک کے لیے روٹی نہیں ہے، سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم تو اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ماہرین کے مطابق یہ اوکاڑا کا واقعہ ہے جو ابھی صرف 1 ہفتے پہلے ہوا ہے. ماہرین کے مطابق اوکاڑا رینا لا خرد یہ ایک وہاں کا چھوٹا قصبہ ہے. اس کے گرد و نواح پہ جو مشتمل
نہایت ہی زرخیز زمین ہے جو کہ حکومت کی ہے، لیکن 17,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر فوج کی زیر ملکیت، وہاں پہ فارمز تعمیر ہیں، فوج کی زیر ملکیت۔ زمین کی قیمت اور اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن 100 سال سے اس زمین پر کاشتکاری کرنے والے مزاروں کی زندگی اور ان کے اوپر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بنجر زمین کو 100 سال سے زیادہ مزارین کو ہو گئے ہیں، مزارین کو ابھی تک ان کے ملکیت کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ ایک مزارہ محمد الطاف، اس نے مزید آگے کہا ہے کہ میرا دادا بھی غلام تھا، میرا باپ بھی غلام ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اور میں بھی ساری زندگی ان لوگوں کے غلام رہیں اور ہم سر اٹھا کے چل نہ سکیں۔ جاگیردار اور مزاروں کے درمیان جدوجہد کی کہانی تو بہت پرانی ہے، لیکن جہاں جاگیردار خود ریاست ہو، جہاں جاگیردار خود ریاست ہو، وہاں کہاں سے مزارے کو اس کے حقوق مل سکیں گے؟ ناظرین، یہ سٹوری پڑھ کے آپ یقین کیجئے 2 منٹ تو میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ یہاں ہم ان ملک میں رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہمیں میسر ہیں۔ پاکستان میں بھی جن لوگوں کے پاس پیسہ ان کا وہیں امریکہ بنا ہوا، وہ وہاں پہ بہت اچھی شاندار زندگی گزارے، لیکن یہ مزارے جو ہمارے لیے اناج اگاتے ہیں، جو ہمارے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال پا رہے ہیں، ہمارا پیٹ پالتے ہیں، اس اناج سے ہم بڑے ہو رہے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ ہم اس کی روزانہ وہ شہروں میں جاتا ہے وہ اناج، اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ جانور، یہ دہشت گرد، یہ را کے ایجنٹ، پنجاب کے یہ سیاستدان، اور جہاں کہیں بھی یہ ہو رہا ہے، صرف میں پنجاب کا نہیں، اگر بلوچستان میں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر سندھ میں وڈیرا بھی یہ ظلم کر رہا ہے، اگر KPK میں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ کسی اینکر نے آج تک اس کے اوپر آواز اٹھائی؟ کسی اینکر نے یہ BBC اردو کی رپورٹ، یہ کہانی بتائی ہے کہ اوکاڑا میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور فوج بھی اس میں ملوث ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل دہشت گرد کون ہے۔ یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں وال اسٹریٹ جرنل کا، کہانی کا عنوان ہے ڈسپائٹ کریک ڈاؤن سم پاکستانی ملیٹنٹس واک دی اسٹریٹس، کہ ایون دو دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پنجاب میں، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے پالا نہیں ہے، سرکاری سرپرستی میں پھر رہے ہیں۔ یہ وال اسٹریٹ سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، وال اسٹریٹ جرنل کا، میں نے نہیں بنائی یہ خبر، میں کسی پاکستانی اخبار کی بھی میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بولیں کہ میں شاید بائسڈ ہو کے کہہ رہا ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو کال کر کے آپ مجھے غلط ثابت کر دیجئے، and if I'm wrong I'll be the first person to accept that I'm wrong، لیکن میں آپ کو بالکل کڑوا سچ بتا رہا ہوں ناظرین، کڑوا سچ۔ اس کی اقتباس میں دے رہا ہوں وال اسٹریٹ جرنل سے۔ جیش محمد ایک پارٹی ہے جو کہ بین ہے، اس میں ایک ریسنٹ وزٹ ہوا اس علاقے میں، رپورٹر نے کیا، on a recent visit a bearded gunman launched by the entrance of the 4-story downtown compound that houses the group Jaish-e-Mohammed as well as an affiliated seminary. Residents and a member of the group said there hadn't been any crackdown even after India accused Jaish of being behind a cross-border attack in January. Outside town, an even bigger Jaish installation is under construction, is spread over at least 10 acres just off a highway. A new madrasa crowned with white domes loomed over the surrounding farmland. We don't hide who we are. یہ جیش محمد کا سرپرست کہہ رہا، we don't hide who we are. We are the jihadist group, said a cleric affiliated with Jaish. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ملٹری بہت زبردست آپریشن اس وقت پنجاب میں کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو مزاروں کے اوپر جو بیچارے غریب ہیں، جو اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں، جو اب آگے مزارے نہیں رہنا چاہتے، ان کے اوپر تو دہشت گردی کے مقدمات قائم ہو رہے ہیں، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد۔ آگے دیکھیے وال اسٹریٹ کیا کہتا ہے۔ Pakistan military spokesman didn't respond to repeated requests to comment. A security official said the authorities would confront all militants in time. وہ ٹائم کب آئے گا؟ کس ٹائم کا انتظار ہو رہا ہے؟ ایک طرف یہ ظلم ہے، دوسری طرف یہ آزادی ہے، یہ کون سا آپریشن ہو رہا ہے؟
اور اگر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو منظر عام پہ تمام حقائق ٹی وی پہ کیوں نہیں بتائے جا رہے؟ تمام حقائق عوام کو کیوں نہیں بتائے جا رہے؟ کیا کچھ دال میں کالا ہے یا پوری کی پوری دال ہی کالی ہے؟ اس کے علاوہ a retired senior security official in Punjab said members of domestically focused militant groups in the province are taking shelter with Jaish and Lashkar-e-Taiba. کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ نہیں معلوم؟ کہاں ہے وہ ہمارے جو لا منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ ان کے تو تعلقات ہیں ان لوگوں سے. کیوں فوج جا کے ان کی گردن نہیں دبوچتی؟ کیوں فوج ان کو جا کے پکڑتی نہیں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا، کیا یہ فوج پاکستان کی فوج ہے یا پنجاب کی فوج ہے؟ کیا یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں یا پنجاب کے ادارے ہیں؟ کیا یہ پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر ہے یا پنجاب کا پرائم منسٹر ہے؟ ہمیں یہ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. چھوٹے صوبوں میں محرومی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ محرومیاں چاہے وہ پنجاب میں ہوں، سب میرے بھائی ہیں، سب میری مائیں بہنیں ہیں. کسی کے خلاف بھی زیادتی ہوگی تو میں آواز اٹھاؤں گا. بریک کے بعد آ کے ایک اور میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. ناظرین کہیں مت جائیے گا، آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. I'll be right back with it after a short break.